یہاں جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی میں ہو۔ یعنی یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا ہے وہ کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں، رب ہوں، رب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی ہے رب، قرآن کا آغاز ہوا رب، قرآن کی آخری صورت ہے رب۔ ہماری نماز کی ہر رکعت میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کبھی سوچا ہے کہ اس رب کی صفات کیا ہے اور ان صفات کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ رب اپنا تعارف قرآن میں کرواتا کیا ہے؟ ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور پھر نماز کی معراج اور نماز کا یوں سمجھیں کہ سب سے جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ وہاں خالق، مالک یا کوئی اور صفت اللہ نے ذکر نہیں کی، سبحان ربی الاعلی۔ رکوع ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ رب تعارف تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے اس اسم مبارک کو ہر جگہ پہ، اور ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اور آج کے بعد میں اپنے رب کا قرآن کے سے آپ کو تھوڑا سا تعارف بتانے لگا، اور آج کے بعد پیارے بھائیوں آپ نے جو بھی نماز پڑھنی ہے اور نماز میں جب بھی رب کا لفظ آپ کی زبان پہ آئے تو رب کا پورا تعارف جو قرآن نے کروایا ہے وہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے۔ رب ہے کون؟ دیکھیے رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہے ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اور رب کا معنی جب پرورش کرنے والا ہے تو پرورش کے لیے پھر رحمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پرورش کے لیے پھر محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صفات رب، لفظ رب میں آ جاتی ہیں۔ اور یہی دعا اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی سنائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہاں بھی رب، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، میرے رب ان پہ رحم فرمائیے گا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا، رب، اور تو رب جو رحم فرمانے والا ہوتا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو یہ جانتا ہے کہ کس انسان کو کب، کس وقت، کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیے، کب کس انسان کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، وہ ضرورت اتنا اس انداز سے بھی نہیں کرتا کہ وہ ضرورت سے بڑھ جائے اور انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کی ضرورتیں پوری نہ ہو۔ رب جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، جو سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خبردار، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور سارے کے سارے امور اور ساری مخلوق کو چلا بھی اللہ رہا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ ہے تمہارا رب العالمین جو اتنا بابرکت ہے، جس نے سورج چاند ستارے بنائے ان کو چلا رہا ہے، جس نے سمندر دریا پہاڑ بنائے اور اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے تمہیں بنایا اور تمہارے نظام کو چلا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی باڈی کے نظام کو ہم خود چلا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا دل ہمارے قبضے میں ہے، یہ ہمارے کہنے پہ دھڑکتا ہے؟ ہمارے گردے جو یورین بناتے ہیں اور خون کو الگ کرتے ہیں، یہ ہمارے کہنے پہ بناتے ہیں؟ ہمارا جگر جو خون بناتا ہے، یہ ہمارے کہنے پہ بناتا ہے؟ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پہ بھی لگایا ہے۔ اب دیکھیے ذرا رب کی صفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں صرف 2 صورتوں کے حوالے سے، پورے قرآن مجید میں لفظ رب بار بار، لیکن میں صرف 2 صورتوں کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی انا ربک، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ میں نے تجھے رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں، جو پیغام تجھے دینے لگا ہوں، جو وحی تیرے تک پہنچانے لگا ہوں، اس کو توجہ سے سننا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے۔ ہماری طرف بھی یہ قرآن آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے توجہ سے سننا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ ربوبیت کا پہلا تقاضا ہے کہ رب کے پیغام کو سمجھا جائے اور رب کے پیغام کو سنا جائے اور احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنا جائے اور سمجھا جائے۔ پیغام کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے، میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، لا الہ الا انا، میں رب ہوں، میں نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، سارے معاملات میں چلا رہا ہوں، اور اب عبادت بھی میری کرنی ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ربوبیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادت بھی میری کرنی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز بھی میری یاد کے لیے پڑھنی ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اور حساب کتاب کچھ اور ہو رہے ہیں۔ تم جب نماز میں کھڑے ہو تو پھر میری یاد تمہارے دل میں ہونی چاہیے، تمہارے دل دماغ میں صرف میں ہوں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، دنیا جہان کے سارے کام پیچھے چھوڑ کے آیا کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میں صرف مجھے یاد کرنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اسی لیے تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اب دنیا جہان کے سارے کام حرام ہو گئے، اب ایک ہی کام حلال ہے اور ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اور پھر رب سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اب جاؤ اور فرعون کو جا کے میرا تعارف کراؤ، فرعون کو جا کے میرا تعارف کرواؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے میرا بھائی بھی ساتھ بھیج دیجیے، ہارون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تجھے جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے مل گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ یاد ہے اس سے پہلے بھی ہم ایک احسان تجھ پہ کر چکے ہیں۔ اب رب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعارف کیا کروایا تھا؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ نے کو کہا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ، کہا اللہ میرے بھائی کو، کہا دے دیا، بھائی کو بھی نبوت دے دی۔ اور تجھے پتہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پہ ایک احسان کیا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملات کی تدبیر کرنے والا میں ہوں، تجھے پالنے والا، اس مقام پہ پہنچانے والا میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میری نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، میری نگرانی میں تم پرورش پاتے رہے، تمہاری پرورش کی تدبیریں ساری میں کرتا رہا۔ اور آگے اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ جب تیری ماں نے تجھے دریا میں ڈال دیا تھا تو تجھے دریا سے بچانے والا رب کون تھا؟ تیرے دشمن فرعون نے تجھے دریا سے نکالا تو اس کے محل میں گیا، تجھے قتل کرنے پہ در پہ تھا، وہاں کس نے تدبیر کی اور تجھے قتل سے بچا لیا؟ اور پھر تجھے واپس تیری ماں کی طرف لوٹایا اور تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا اور اس کی تنخواہ فرعون نے دی۔ یہ تدبیریں کس نے کی؟ رب نے کی۔ میں تمہارا رب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو صرف واقعہ نہ سمجھیں، ذرا اپنے پہ گزرے ہوئے حالات بھی دیکھیں کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہلے دوسرے تیسرے دن کے بچے تھے تو ہماری ماں کی ذہن میں ہماری محبت اور شفقت کس نے ڈالی؟ ہماری ماں کی چھاتی میں ہمارے لیے دودھ کس نے اتار دیا؟
ہماری پرورش کے بندوبست کس نے کر دیے؟ یہ ہے رب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ تجھے وہ وقت بھی یاد ہے؟ رب جو سارے معاملات کو چلا رہا ہے، یہ معاملات ہم نہیں چلا رہے۔ موسیٰ تجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تو اہل مدین میں گیا تھا؟ اب یہاں پہ کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ بات وہیں پہ، میں رب ہوں، معاملات کی تدبیر میں کر رہا ہوں۔ موسیٰ جب تم بکریوں کو پانی پلا کے ایک سائے میں چلے گئے تھے اور تم نے مجھے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے پاس گھر نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، کوئی کمانے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور تو نے مجھے میری ربوبیت کا واسطہ دیا، میں نے گھر کا بھی انتظام کر دیا، میں نے شادی کا بھی انتظام کر دیا، اور واپسی بھی میں نے تجھے نبوت بھی عطا کر دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کو پکارا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کا واسطہ دیا کریں۔ یہ نام اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو بھی اس نام سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں ہے، نہیں لوٹاتا خالی ہاتھ۔ مانگتے ہو جا کے فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں نہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو میرے پیارے ناموں کا وسیلہ دے کے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم مانگو تو صحیح۔ اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ مجھے میرے اسم مبارک، اسم پاک رب کا واسطہ دے کے اولاد مانگو گے تو اولاد دوں گا، نہیں تو دیکھ لو قرآن میں نے بتا دیا ہے کہ ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں اولاد مانگی تھی اور کیا کہا تھا؟ ربی حب لی من الصالحین، اسم مبارک رب کا واسطہ دیا تھا۔ آپ بھی تو رب کا واسطہ دے کے مانگ لیں۔ اور حضرت زکریا نے کیا کہا تھا؟ ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اپنی طرف سے، میرے رب اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما دی۔ حضرت یحییٰ عطا فرما دی، اور ساتھ اقرار بھی کر رہے ہیں اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی اب بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، لیکن واسطہ دیا ہے تجھے تیرے اسم کریم رب کا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے پیارے رب آپ کے اسم مبارک کا واسطہ دے کے اب مجھے یقین ہے کہ میں نامراد نہیں رہوں گا، میرے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے۔ ذرا اس یقین کے ساتھ پکارے تو صحیح رب، کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں، اللہ نے ایسے نہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین ہر رکعت میں رکھ دیا۔ میں آپ کو آج یہ بات بتانے لگوں کہ پورے آج کے بعد آپ نے جب الحمدللہ کہنا تو پورے شعور کے ساتھ پوری ربوبیت اللہ تعالیٰ کی۔ اور اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا رب فقولا لہ، ہاں جاؤ فرعون کی طرف، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، جاؤ تم دونوں فرعون کو جا کے رب، اس کے رب کو اور اپنے رب کا تعارف کرواؤ، لیکن یاد رکھنا فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، رب وہ جس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے اتنی شفقت اور رحمت ہے، انبیاء کی اولاد کا قاتل ہے فرعون، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی، بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، بعد حضرت اسحاق بھی نبی، اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، انبیاء کی اولاد تھے بنی اسرائیل، اور ان کے بیٹوں کو قتل کروایا کرتا تھا کون؟ فرعون۔ اور اللہ کو، رب کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار، باقی لوگوں کی طرف ایک ایک نبی اور فرعون کی طرف 2 نبی بھیجے، شاید یہ ہدایت پہ آ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ اور انبیاء کو بھی کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سختی نہیں کرنی، نرمی سے بات کرنی ہے۔ رب، ہمارا رب تو اتنا رعوف ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، فرعون سے بھی، فرعون کی طرف بھی انبیاء بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے تو کہتے ہیں میں رب ہوں،
فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے. وجہ لعلہ یتذکر اور یخشی، میں اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، شاید بات سن کے وہ ڈر جائے، اس کو عقل آ جائے، وہ نصیحت حاصل کر لے. قال ربنا، رب حضرت موسیٰ اور ہارون یہاں بھی کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اللہ ہمیں ڈر ہے، بڑا جابر اور ظالم قسم کا بادشاہ ہے، ڈر ہے کہ وہ کہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. ذرا توجہ سے سنیے گا. رب اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم نے مجھے یہ کہا ربنا، ہمارے رب رب بھی کہتے ہو اور پھر ڈرتے ہو. جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ قرآن میں یہ واقعہ کیوں آ گیا؟ یہ صرف واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا نہیں ہے. اگر قرآن میں رکھا گیا تو ہماری نصیحت کے لیے رکھا گیا ہے. اننی معکما اسمع و ارا، جیسے میں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تھا، جن لوگوں پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ میں رب ہوں، میں اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوں، کیا کرتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں اور میں اس کی نگرانی بھی کرتا ہوں. اسمع و ارا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کے لیے کھڑے تو ہو کر دیکھیں. اسمع و ارا. اور ہمیں پھر پورے یقین کے ساتھ یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، میرا رب میری غلط باتوں کو بھی سن رہا ہے. کیا منہ لے کے جاؤں گا اس کے پاس؟ میں نے تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے موبائل پہ رضائی اور کمبل میں منہ کر کے کوئی فحش باتیں، کوئی یوٹیوب، کوئی کچھ ایسی ویسی چیزیں نہیں دیکھنی. میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ ہے. نہ مجھے باطل سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور مجھے اس کی نافرمانی سے بھی ڈرنا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے اپنی دو صفات میرے لیے قرآن میں مجھے بتایا کہ میں ہر لمحہ ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں. کوئی ضرورت پڑے تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جہاں بھی کھڑے ہیں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کسی اور کو پتا ہے نہیں پتا، اللہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اور اللہ تو ہر لمحہ، کس کو بولا ہوں، تو ہر لمحہ سننے والا ہے. اس یقین کے ساتھ رب کو پکار کے تو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی یقین سے پکارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسی یقین کے ساتھ پکارا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ عطا کر دیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، انا رسول ربک. اور فرعون آگے سے کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ یہ تو ساری کی ساری بستی اور یہ سارا مصر مجھے رب مانتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تم کس رب کی دعوت لے کے آ گئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو اس کے کام پہ لگا دیا. اعطى كل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی پھر جس کو بھی پیدا کیا رہنمائی اس کی کر دی، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل رہی. اللہ نے ہم سب کو کام پہ لگایا ہوا ہے، اور انسان کو اگر تھوڑا سا اختیار دیا تو یہ کہیں آپے سے باہر ہوتا پھرتا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سورج کبھی ایک لمحہ بھی لیٹ ہوا ہے طلوع ہونے سے؟ سورج اپنے مدار سے ایک لمحہ اور ایک انچ بھی ادھر ادھر ہوا ہے؟ کس نے کام پہ لگایا ہوا ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یہ سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، پھل پتے ہیں، ہوائیں، آکسیجن، یہ سارا کچھ کس نے لگایا ہوا ہے کام پہ؟ اور چھوڑے سورج کی بات کو، چھوڑے، یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے.
اور ہماری ایک ایک چیز کو تخلیق کیا ہے اور اس کو کام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ ہم چاہیں بھی تو جس کام پہ جس چیز کو اللہ نے لگا دیا ہے، تھوڑا سا اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا، اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو اس کام سے ہٹا کے کسی دوسرے کام پہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا جہان کی ساری سائنس ٹیکنالوجی زور لگا رہے ہیں، اللہ نے کان کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے تخلیق فرمایا نا، اور کس لیے بنایا ہے؟ سننے کے لیے۔ آپ ذرا کسی دن پوری سائنس کو چیلنج کر دیں، اللہ نے اس کو سننے کے لیے بنایا ہے، اور آپ کہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اب میں نے کان سے دیکھنا ہے، دیکھ لیں گے؟ کیوں؟ اللہ نے اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اس کے ذمہ کام یہ لگایا ہے کہ تم نے سننا ہے، اب اس نے سننا ہے بس۔ آپ کان بند کر لیں اور آپ کہیں کہ میں نے آنکھوں سے سننا ہے، سن لیں گے آنکھوں سے؟ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور آپ اس سے صرف دیکھ سکتے ہیں، ان آنکھوں سے سن نہیں سکتے۔ دانتوں کو اللہ تعالیٰ نے خوراک کو چبانے کے لیے بنایا، آپ کہیں کہ دانتوں سے معدے کا کام لے لیا جائے، لے لیں گے؟ آپ کہیں کہ اس کو جناب دل کا پرابلم ہو گیا ہے، گردے دو ہیں، ایک گردہ اتارو اور دل کی جگہ پہ لگا دو، اسی جسم کا حصہ ہے نا، جگاڑ لگا لیتے ہیں، وہ لگا لو، تو کیا گردہ دل کا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں اور اس کی رہنمائی نہیں کی۔ یہ ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے رب۔ اب ہم نے جب اپنے ان اعضاء کو استعمال کرنا ہے تو پہلے سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے بنایا کس لیے ہے۔ اللہ نے اگر کان دیے ہیں تو پھر کانوں کو سننے کے لیے بنایا، لیکن تھوڑا سا اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ اب ہم نے ان کانوں سے وہی سننا ہے جو رب کی رضا اور رب کی چاہت اور رب کی مرضی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا۔ ہم نے آنکھوں سے وہی دیکھنا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اختیار اللہ نے دے دیا ہے تو پھر ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہے، اور میرے قبضہ کوئی، ہمارا تو ایک بال بھی سر سے گر جائے ہم اٹھا کے دوبارہ اس کو اس جگہ پہ لگا سکتے، یہ اوقات ہے ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے کتنے بے بس ہیں، یہ ساری سائنس ٹیکنالوجی ساری، اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے پہ بیٹھے ایک لقمہ لے جائے اور یہ سارے مل کے اس سے، وہ جو مکھی ڈاکہ مار کے چلی گئی نا، اس سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یہ سارا نظام رب نے چلایا ہے۔ اور فرعون پھر کہتا ہے اچھا تو پھر یہ بتاؤ، قال فما بال القرون الاولی، پھر پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ چلے گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا تعارف کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ فرعون تو نے سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لے، پہلے لوگوں کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اور میرا اللہ نہ بھولنے والا ہے اور نہ کوئی چیز کسی چیز کی گڑبڑ کرنے والا ہے۔ لا ینسا، اللہ نہیں بھولتا، پہلے لوگوں کو بھی نہیں بھول رہا، اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی نہیں بھولے گا۔ جو آج سے صدیوں پہلے چلے گئے ان کا ایک ایک عمل اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو لکھا ہوا دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں اور ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب پہلے لوگوں کا یہ حال ہے جو صدیوں پرانے ہیں، تو کیا اللہ مجھے بھول جائے گا؟ میں پھر نا امید کیوں ہو جاتا ہوں؟ کیا وہ مجھے روزی دینا بھول جائے گا، مجھے روٹی دینا بھول جائے گا، مجھے کھلانا پلانا بھول جائے گا؟ اس کا تعارف حضرت ابراہیم نے یہ کروایا تھا کہ میرا رب وہ ہے یطعمنی ویسقین، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو شفا دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے مجھے آپ کو ہماری ڈیمانڈ کے بغیر ہی اشرف المخلوقات بنا دیا، اللہ کوئی تنکا بھی بنا سکتا تھا، ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، کوئی جنگل کا جانور بھی بنا سکتا تھا، کوئی درندہ بھی بنا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر ہم پہ اتنی رحمت، اتنا فضل، اتنا کرم کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا،
اور پھر اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت عطا فرما دی، اپنے پیارے حبیب کو امتی بنا دیا، ایک مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر میں اور آپ مایوس کیوں جاتے جب اللہ کہتا کہ میں بھولتا نہیں ہوں؟ میں تو پہلے لوگوں کو نہیں بھولا، تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری روٹی روزی تمہارا رب نہیں؟ مایوس تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہیں ہے۔ تمہارا تو رب، تمہیں تو وہ تب نہیں بھولا تھا جب تم ایک دن کے بچے تھے اور تم خود سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، جب تب اس نے نہیں مرنے دیا، اب مرنے دے گا تمہیں؟ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، کیڑوں مکوڑوں کو پالنے والا اشرف المخلوقات کو ایسے چھوڑ دے گا؟ لا ینسا، نہیں بھولے گا وہ، بس انسان بھول جاتا ہے اس کو۔ انسان اس کا دروازہ چھوڑ کے ادھر ادھر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اس کے طریقوں کو چھوڑ کر اور طریقے، وہ کہتا ہے سود نہیں کھانا، انسان کھاتا ہے، پھر کہتا ہے برکت نہیں ہے، رشوت نہیں لینی، لیتا ہے، پھر کہتا ہے برکت نہیں ہے۔ کون بھولا؟ پھر انسان بھولا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، لا ینسا، اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا، اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا کہ اس مسجد میں کس نے کتنی محبت کے ساتھ بیٹھ کے میری باتیں اور میرا تعارف سنا تھا۔ اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا کہ کس نے کتنے لوگوں کو میری باتیں سننے کے لیے دعوت دی تھی۔ اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا کہ کون تہجد کے وقت اٹھ کے میرے سامنے کھڑا تھا اور کس نے زمین کی کس کس جگہ پہ سجدہ کیا تھا، کس نے میری رضا کی خاطر کس کس کی مدد کی تھی۔ اللہ نہیں بھولے گا۔ اور اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا کہ جب میرا بلاوا آ رہا تھا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی، تو یہ سن کے بھی مسجد کے سامنے سے گزر گیا تھا اور نماز کے لیے نہیں آیا تھا۔ نہیں بھولے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ لا ینسا، اللہ نہیں بھولے گا۔ اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا کہ کس نے کس پہ کتنے ظلم کیے۔ اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا کہ یہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے ڈرتے ہوئے ان کے سامنے تو غلط چیزیں نہیں دیکھتا تھا، لیکن رضائی میں جب میرے سوا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو تب اس کو میرا خیال نہیں آتا تھا اور پھر یہ میری نافرمانی کیا کرتا تھا۔ بیوی بچوں سے تو ڈرتا تھا، ان سے تو حیا کرتا تھا، مجھ سے حیا نہیں کرتا تھا۔ اللہ نہیں بھولے گا۔ اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا تو بتائیں ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، لا ینسا، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ رب کی صفت ہے۔ اللہ نہیں بھولے گا، ہماری نیکی کو بھی نہیں بھولے گا اور ہماری برائی کو بھی نہیں بھولے گا۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے اللہ کے سامنے کیا جا کے پیش کرنا ہے۔ ابھی تو عمر کی مہلت ہے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ یہ 6 صفات رب کی ہو گئی۔ اور اختصار کے ساتھ اگلی سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہی تعارف ایک اور انداز میں فرعون کے سامنے، جو اس کے سامنے گفتگو ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرعون کی طرف، قال فرعون وما رب العالمین، وہاں پہ اللہ کا تعارف، اللہ کی صفات اپنے بندوں کے ساتھ، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ہر لمحہ ساتھ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمام معاملات کو چلا رہا ہے۔ اب یہاں اللہ کی قوت دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ کی عظمت دیکھیں۔ پوچھتا ہے فرعون، قال رب، فرعون کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ کس کا تعارف کروانے آئے ہو؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ لیکن اس رب کو ماننے کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ یقین، آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں کا رب ہے، تمہارے نہ ماننے سے اس کی ربوبیت ختم نہیں ہو جانی۔ وہ زمین کا رب ہے، تم نہیں مانو گے تو اس کی ربوبیت ختم نہیں ہو جانی۔ جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اگر تمہیں یقین کی دولت مل گئی تو تم اس رب کو مان لو گے۔ ان کنتم موقنین، یقین کر کے تو دیکھو۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا وہ رب ہے، مطلب اس کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور وہ چلا رہا ہے، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ مانو۔ یقین جو اس نے قرآن میں بیان فرما دیا وہ حق ہے۔
اس نے مجھے حرام سے روکا ہے تو یہ میرے فائدے کے لیے، اس نے مجھے حلال کا حکم دیا ہے تو میرے فائدے کے لیے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے اور میرے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون پھر اپنے ارد گرد اپنے حوالے سے کہتا ہے اس کی باتیں نہیں سن رہے تم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرعون میں جس رب کی دعوت لے کے آیا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ گویا فرعون کا رد کیا جا رہا ہے، فرعون آج تو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، جب تو نہیں تھا تو کون رب تھا؟ رب تو پھر بھی موجود تھا، تو اس دور میں پیدا ہوا، کہتا ہے میں رب ہوں میرے سوا کوئی رب نہیں، تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب رب کون تھا؟ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، جو تمہارے باپ دادا کا رب تھا وہی تمہارا رب ہے، وہی میرا رب ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ ادھر ادھر جن سے جا کے ضرورتیں اور مانگتے اور وہ تم سے مانگتے تھے، ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ فرعون تو کہتا کہ میں ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تمہاری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ تمہارے باپ دادا کی ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ رب یہ ہے۔ اور پھر فرعون کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی جنون ان پہ طاری ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ پھر رب کے تعارف پہ اڑے ہوئے، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق کا رب ہے، وہ مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم تھوڑا سا سوچ لو۔ دو باتیں اس میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی 6 صفات، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، تمہارا رب، تمہارے آباء و اجداد کا رب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اور اس میں 2 اور چیزیں آئی ہیں۔ پہلے بات آئی اگر تمہیں یقین ہو، گویا رب کو یقین کے ساتھ ماننا ہے، بغیر یقین کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا، رب کو یقین کے ساتھ ماننا ہے، اور دوسری بات رب کو پورے شعور کے ساتھ ماننا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو، تم عقل سے کام لو، شعور سے کام لو۔ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے، اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اس شعور کی بنیاد پر بنایا نا، عقل کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ۔ تو یہ علم اللہ نے کیوں دیا؟ یہ عقل کیوں دی؟ انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ رب کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے، اور پورے یقین اور پورے شعور، پورے علم کے ساتھ اپنے رب کی صفات کو جان سکے۔ یہ رب کی پہچان کے لیے یہ عقل دی ہے، ورنہ ڈھور ڈنگر بھی اللہ بنا سکتا تھا یقین کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ آگے چلتا ہے رب کے تعارف کے حوالے سے۔ فرعون مشورہ کرتا اور دنیا جہان کے سارے جادوگر اکٹھے کر لیتا ہے، اور ان سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں اپنے محل میں جگہ دوں گا، اپنا مقرر بنا لوں گا، اپنا مشیر وزیر بنا لوں گا۔ ہوتا کیا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے، جادوگروں نے اپنا جو بھی جادو کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا عصا پھینکا وہ سارا کچھ ایک ہی لمحے میں نگل گیا۔ اب جادوگر اب یہاں پہ آئیں، اگر عقل سے کام لو تو جادوگروں نے عقل سے کام لیا، فوری پتہ چل گیا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، ہمارے اس جادو کو ایک لمحے میں ختم کیا جا سکے، یہ کوئی اور طاقت ہے۔ اور موسیٰ سچے ہیں تو فوراً کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں ان کی گر گرے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں، اور جادوگر فوراً کہتے ہیں عقل سے کام لیا، شعور سے کام لیا، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جادو اتنی جلدی ختم ہو جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون، اب رب العالمین پر ایمان لائے۔ تو رب العالمین جب بھی انسان تھوڑا سا عقل سے کام لے گا، تھوڑی سی سمجھ سے کام لے گا تو رب العالمین تک پہنچ جائے گا۔ میں بچوں سے ایک بات کیا کرتا ہوں کالج میں، بیٹا بلب کس نے بنایا ہے؟ کہتے جی ایڈیسن نے بنایا ہے۔
بڑا احسان کیا انسانیت پہ بلب بنا کے۔ میں نے کہا بلب کو دیکھ کے ایڈیسن تک پہنچ گئے ہو، اس کے بنانے والے تک پہنچ گئے ہو، اور کتنے بلب اس کائنات میں جلائے جائیں تو پھر سورج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کبھی سورج کو دیکھ کے رب العالمین تک پہنچے ہو، بلب کو دیکھ کے بلب بنانے والے تک پہنچتے ہو، اور اتنا عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے کہ سورج کو دیکھ کے سورج بنانے والے تک پہنچ جاؤ۔ جب عقل سے کام نہیں لیں گے تو رب تک رسائی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یقین، فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارے جادوگروں سے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ ایک طرف کیا ہے، اگر فرعون کی بات مانتے، رب کو چھوڑتے تو محلات میں جگہ ملتی، کرسی ملتی، مال و دولت ملتا، سارا کچھ ملتا، اور دوسری طرف کیا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی، اور اس نے کٹوا بھی دیے ہوں گے، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو کیا کہتے ہیں، قالوا لا غیرہ، فرعون جو مرضی کر لے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ رب کو مانا ہے، ہم نے پورے یقین کے ساتھ، جب یقین کے ساتھ رب کو مانا جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، رب کے احکام کی پرواہ ہوتی ہے بس۔ لا غیرہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے، اس کو کیا منہ دکھائیں گے، کرسی کے لیے بک گئے تھے۔ ایک معنی یہ انا الی ربنا منقلبون، فرعون تیری کرسی اور تیری یہ سارا کچھ لے کے کیا کرنا ہے، جانا تو ہم نے رب کے پاس ہے، اور جس کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تیری باتیں بھی سن رہا ہے، ہماری تو کیا وہ ہمیں ایسے چھوڑ دے، تو ایک کرسی کا لالچ دیتا ہے، اس نے کتنی بڑی بڑی جنتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی۔ انا الی ربنا منقلبون، کبھی ہم بھی یہ سوچ لیں ہم نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم نے رب کی طرف لوٹ کے جانا، ہم کیا لے کے جائیں گے اس کے پاس۔ اور پھر آخری بات، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف جانا، اور ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، ہماری اول آخر چاہت کیا ہے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایا، ہمارا رب، ہمارا طمع، ہمارا لالچ، ہماری اول آخر چاہت یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم یہاں جو اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رب کی پہچان آ جاتی ہے تو پھر انسان کی اول آخر چاہت یہی ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا ایک ایک عمل وہ اپنے لیے تو ہے ہی نہیں، دنیا کی چاہت کے لیے ہے ہی نہیں، واہ واہ بلے بلے کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی مال و دولت کمانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ یہ ساری چیزیں دے دے یہ الگ بات ہے، ورنہ چاہت صرف یہ ہے للہ رب العالمین، سارے کام رب العالمین کے لیے کر جو۔ یہ تب ہوگا جب رب العالمین کی حقیقی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو اور پھیلائیں گے۔ قرآن بھرا پڑا ہے رب کے تعارف سے، اور یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کی ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی، سجدے میں جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی۔ تو یہ رب کا اتنی بات ذکر کرتے ہیں، تو جب بھی ذکر کریں گے اب پورے شعور کے ساتھ رب کا ذکر کریں گے، اس کی صفات کو سمجھ کے اس کو مانیں گے، اور پورے عقل اور سمجھ کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، اور پورے یقین کے ساتھ، جیسے یقین کھل گیا تھا جادوگروں پہ، اللہ کرے ہم پہ بھی یہ یقین کھل جائے کہ ہم نے رب کی طرف جانا ہے، اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب سن رہا ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، کائناتوں کا رب ہے۔ تو یہ کیا ہمارے لیے خوش بختی نہیں ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس مشرق اور مغرب کے درمیان میں اور زمین و آسمان کے درمیان میں آپ کی اور میری اوقات ہی کیا ہے؟ اتنا عظیم اکبر رب العالمین وہ آپ کو اور مجھے کہے کہ میرے بندے بن جو، اور ہم پھر بھی اس سے دوری بھاگیں، وہ کہیں کہ میری تعریف کرنی ہے، وہ کہیں کہ میرا حکم ماننا ہے، اور سارے حکم تمہاری بھلائی کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا حقیقی تعارف سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔